الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک خط کھینچا، ایک لائن سیدھی لگائی اور اس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے خط، چھوٹی چھوٹی لائنیں لگائیں. فرمایا یہ صراط مستقیم ہے جو سیدھا جا رہا ہے. اس کے ارد گرد جو چھوٹے چھوٹے خط میں نے ڈالے یہ مختلف رستے ہیں، ہر رستے پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے، یہ شیطانی رستے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. اس رستے پہ چلو، ان چھوٹے چھوٹے رستوں پہ نہ چلو، نہیں تو شیطان تمہیں سیدھے رستے سے ہٹا دے. تو سیدھا رستہ بڑا نازک ہے، پل صراط کی طرح ہے. صراط مستقیم جس نے اس کو عبور کر لیا تو صراط مستقیم پل صراط بھی عبور کر لے گا. یہ خیر خیریت سے سیدھا رستہ عبور کرنا ہے، موت تک اس پہ چلتے رہنا ہے. یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ سے ڈرتے رہو جتنا ڈر سکتے ہو، پوری کوشش کرو، سیدھے رستے کے قریب قریب رہو. مرتے وقت تک موت تمہیں اسی رستے پہ ہی آئے، اسی رستے پہ آئے. یہ رستہ اس میں پھسلن بہت ہے، پھسل جاتا ہے آدمی جلدی، جیسے برف پہ پھسل جاتا ہے، گاڑیاں بھی پھسل جاتی. تو جہاں پھسلن ہو تو ایک رسی ہوتی ہے، اس کو پکڑ کے آدمی چلے تاکہ گرے نہ. یا اوپر چڑھنا ہے، سیڑھی ہے، سیڑھی سے گرنے کا خطرہ ہے، ایک رسی ساتھ لگا دیتے ہیں، اس کو پکڑ کے آسانی سے اوپر چڑھ جاؤ. پھر اللہ نے یہ رسی ہمیں دی تھی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اس رسی کو مضبوط پکڑ لو سارے کے سارے، انشاءاللہ صحیح سلامت پہنچ جاؤ گے. جس کے پاس سونا ہو، روپے پیسے ہوں، ہیرے جواہرات ہوں، اور جنگل میں سے جا رہا ہو، سفر کر رہا ہو، جنگل بھی بیابان سنسان، چوروں کا ڈر، چور بہت ہیں، ڈاکو بہت ہیں، تو اس کو نیند آئے گی؟ سو گیا تو کھو گیا. تو یہ دنیا بھی ایک جنگل ہے، سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے. سونے والے جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ کا کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور نرالے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے تو نے نیند نکالی. تو چوروں کی نظر، ڈاکوں کی نظر ایمان پر ہے. ہمارے ایمان قیمتی سرمایہ، سونا چاندی اس کے مقابلے میں کیا؟ قیمتی سرمایہ ایمان. اس لیے نبی بھی اس کی دعا کرتے گئے. یوسف علیہ السلام، رب قد آتیتنی من الملک، اے اللہ تو نے بادشاہت تو مجھے دے دی، ملک دے دیا مصر کا. وعلمتنی من تعویل الاحادیث، علم بھی بہت دے دیا. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے اللہ مجھے اسلام کی حالت میں، مسلمان ہونے کی حالت میں موت ہے، اور میرا نیک لوگوں کے ساتھ شمار ہو، ان کے ساتھ میں مل جاؤں، اپنے آبا و اجداد ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، یعقوب، ان کے ساتھ.
اور اسی کی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں سے کی، اور اسی کی وصیت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کی، اور اللہ نے بھی اس کی تاکید کی، اور دعا بھی ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ اے اللہ ہمیں اپنے مخلص بندے بنا لے، ہر کام ہمارا تیری رضا کے لیے ہو۔ مسلم اسے کہتے ہیں، مخلص، جو اللہ کے لیے مخلص ہو گیا اوروں کے لیے بھی مخلص ہوگا، جو اللہ کے لیے مخلص نہیں ہے تو اوروں کے لیے کیسے مخلص ہوگا؟ ایک امت ایسی، اے اللہ ہماری نسل میں سے، ہماری اولاد میں سے ایک امت ایسی پیدا کر، امت مانگے۔ اسلام ہے اطاعت، گردن نہادن، گردن جھکا دینا، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ یہ دعا مانگ رہے ہیں، اپنی اولاد کے لیے بھی مانگ رہے ہیں۔ بعض کہتے ہیں اولاد کے لیے کیوں مانگی خصوصی طور پر، سب کے لیے کیوں نہیں مانگی؟ اولاد کے لیے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اولاد کا پہلے حق ہے، اپنے آپ کو بھی بچاؤ آگ سے، اپنی اولاد کو بھی بچاؤ۔ اولاد صحیح ہو گئی، جب تک اولاد کا سلسلہ جاری رہے گا، عبادت کرتے رہیں گے، نیکی کرتے رہیں گے، تو والدین کو ثواب ملتا رہے گا۔ آخری جب تک باقی ہے اولاد میں سے عبادت کرنے والا، دعا کرنے والا، اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ دوسرا یہ بھی کہ اولاد صحیح ہو گئی تو اولاد بھی دین کا کام کرے گی، عمومی لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے، عوام کو فائدہ پہنچے۔ عوام صحیح نہ ہوئی تو رکاوٹ بن جائیں گے، کہیں گے اپنی اولاد کو درست نہیں کر سکے، ہم کیوں ان کی بات مانیں؟ تو یہ ضروری۔ سب کا فکر بھی کرنا، اولاد کا فکر بھی، سب کا فکر کرتے رہیں، اولاد کا نہ کریں، یہ بھی گھاٹا۔ ان کو تو پہلے بتانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو پہلے بلایا۔ بزرگ فرماتے ہیں دنیا کی، دین کی آبادی، آخرت کی آبادی دینداروں سے ہے، اور دنیا کی آبادی دنیا والوں سے ہے۔ آخرت، ابراہیم علیہ السلام نے ایسی امت مانگی جو آخرت کو آباد کرنے والی ہے۔ دنیا کی آبادی 3 طبقوں سے ہے، دنیا کی رونق 3 طبقوں سے، زراعت والوں سے، تجارت والوں سے رونق، یہاں سے ادھر مال جا رہا ہے، مال لے کر آ رہے ہیں، خوب دھوم دھام ہے، زراعت والے بڑی محنت کر رہے ہیں۔ اور تیسرا جنگیں اور ان کی تیاری، حرب، اسلحہ، بڑی فوجیں، تیاری کرو۔ ان 3 چیزوں سے دنیا کی آبادی۔ یہ نہ ہو دنیا برباد ہو جائے، دنیا ویران ہو جائے۔ تو 3 طبقے دینداروں کے بھی، اور دین کے لحاظ سے بھی 3 طبقے ہیں۔ ایک وہ طبقہ جو صرف اللہ کو دیکھتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اللہ کو دیکھ رہے، اپنی عقل کو نہیں دیکھتے، اپنے نفس کو نہیں دیکھتے، معاشرے کو نہیں دیکھتے، جو اللہ کا حکم ہو رہا ہے پورا کر رہے، اللہ راضی ہو جائے۔ وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ، اپنے آپ کو تیرے سپرد کرنے والے بن جائے۔
یہ دعا کر رہے ہیں، پہلے ہی سپرد کیا ہوا ہے، اے اللہ اس پہ اور زیادہ تیرے سپرد کرنے والے، اس پہ استقامت بھی ہو، ایسی امت بھی مجھے دے، ہمیں دے، ایسی امت بھی دے دے۔ دوسرا طبقہ ہے جو ثواب حاصل کرنے کے لیے کرتے دیندار ہیں، اس کے لیے بھی چلو ٹھیک ہے، ثواب حاصل کرنے کے لیے، جنت کے لیے اعمال کر لو، لیکن اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ مل گیا جنت بھی مل جائے گی، ہر چیز ہی مل جائے گی۔ تو جب انہوں نے دعا کی تو اللہ نے پھر ان کو ثابت قدم بھی رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، اللہ نے استقامت دی، اللہ کے سپرد، نتیجہ اللہ کے ہاتھ۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، گلے پہ چھری چلاؤ، اللہ کا حکم ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اس دعا کا بھی نتیجہ اللہ نے ثابت قدم رکھا۔ تو ہمیں بھی دعا بھی کرنی ہے اور جاگنا بھی ہے، کوشش بھی کرنی ہے، جگانا بھی ہے، ہمارا دورہ کام ہے۔ ہم نے جاگنا بھی ہے، سونا پاس ہے، سونا پاس ہے، سونا بن ہے، بن کہتے جنگل کو، سونا پاس ہے، سونا بن ہے۔ سونا زہر ہے، سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے۔ اٹھ پیارے، تو کہتا ہے نیند ہے پیاری، ماتھی تیری نرالی ہے۔ تو کہتا ہے نیند ہے پیاری، ماتھی تیری نرالی ہے۔ تیرا نقصان ہو جائے گا، ساری امت کا نقصان ہو جائے گا۔ ڈرائیور اگر سو گیا تو ساری گاڑی تباہ ہوگی۔ پائلٹ سو گیا، کپتان سو گیا، سب غلط، سب تباہ ہو گئے۔ تو یہ امت یہ کہتی ہے جاگو جاگو جاگو، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ جب ہم ہی سو گئے، بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ اخرجت للناس، سب کو بتانا ہے کہ تقوی اختیار کر لو، موت تمہاری اسلام پہ آئے، اللہ کی رسی کو تم بھی مضبوط پکڑ لو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، تم بھی خیر امت میں شامل ہو جاؤ۔ یہ یہود و نصارہ کہنے لگے ہم تو بہترین امت ہیں، اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے فضلتکم علی العالمین۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ اہل ایمان بھی ایمان لے ہیں، یہ اہل کتاب بھی ایمان لے ہیں۔ ایمان والے تو پہلے ہی ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، اہل کتاب ہیں۔ تو ایمان کیا مراد ہے یہاں؟ ایمان لے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اس سے پتہ چلا ایمان کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا نام۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، قرآن کو مان لیں، قرآن کو نہیں مانتے یہ بے ایمان ہے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں، تورات بھی، اس پہ بھی عمل کر لو، موسیٰ علیہ السلام کو بھی مان لو، لیکن قرآن کو نہ مانو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرو، یہ سبیل اللہ نہیں ہے، اب یہ باطل ہو گیا، یہ غلط رستہ، یہ رستہ اب سیدھا رستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پہ، اس لیے آپ کے رستے پہ لانا ہے یہودیوں کو بھی، عیسائیوں کو بھی، مشرکوں کو بھی، ملحدوں کو بھی، منافقوں کو بھی، فاسقوں کو بھی، فاجروں کو بھی، زانیوں کو بھی، شرابیوں کو بھی، جتنے طبقے، کوئی طبقہ نہ رہتے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، سارے انسانوں کے لیے ہم
سب کا فکر کریں گے. جو کہتا ہے نا جاگو 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 تو خود بھی جاگتا ہے. اگر ہم فکر نہیں کریں گے تو خود ہی سو جائیں گے. تو اللہ میں جاگنے کی توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يخافون لومة لائم. صلى الله تعالى عليه